اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا رضا حیدر صاحب زیدی۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اس سے قبل کہ آج کا یہ ایپیسوڈ شروع ہو، میں بعد سلام کے آغاز سے ملتمس ہوں کہ وہ، کیونکہ یہ اربعین کا زمانہ ہے، لوگ اربعین کے لیے زائرین امام حسین علیہ السلام عراق تشریف لے جا رہے ہیں۔ کافی حضرات جا چکے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس سے قبل کہ آج کا سوال و جوابات کا سلسلہ شروع ہو، میں آغا سے درخواست کروں گا مختصراً اس سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ مزاج بخیر آغا؟ خدا کا شکر الحمدللہ۔ آغا، اس سے قبل کہ ہمارا یہ پروگرام شروع ہو سوال و جوابات کا، مختصراً آپ اربعین کے سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کا، خاص کر ون چینل کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ بہترین پروگرام مسائل زندگی، جس سے ہزاروں لوگ بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، الحمدللہ۔ موقع دیا۔ دعا یہ پروردگار سے کہ اور ترقی عطا فرمائے، انشاءاللہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کریں انشاءاللہ۔ جی، اربعین کے سلسلے میں کچھ ارشاد۔ یہ اربعین کے حوالے سے بہت سی باتیں ہیں۔ ایک حقیقت کی طرف صرف اشارہ کرنا ہے، منسوب کیا گیا ہے آیت اللہ العظمیٰ بہجت کی طرف۔ جی، کہ آپ فرماتے ہیں جب امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر آپ فرمائیں گے الا یا اہل العالم قتل جدی اتشانہ، اے دنیا والو میرے جد کو پیاسا ذبح کیا گیا۔ آقا فرماتے ہیں کہ امام فرمائیں گے جدی، میرے جد کو۔ خطاب کون ہے؟ یا اہل العالم، اے دنیا والوں، عرب والے نہیں، مسلمان نہیں، دنیا والے۔ آقا نے ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے آقا بہجت نے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ظہور سے پہلے پورا عالم امام کے جد کو پہچان چکا ہوگا۔ ماشاءاللہ، تبھی تو اپنا تعارف کرا رہے بے ہیں۔ شک جی۔ تو اب یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام اور آپ کا نام دنیا والوں تک پہنچائیں، یہ ہماری ذمہ داری بے ہے۔ شک۔ اسی حوالے سے میں ایک بہت بڑے مصنف گزرے ہیں اور سیاسی رہنما بھی تھے، عباس محمود العقاد، جی، مصر کے مصر رائٹر کا تھے۔ جی۔ یہ 1964 میں ان کا انتقال جی۔ ہوا ہے۔ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک کتاب آپ کی ہے ابو الشہداء حسین بن علی۔ 1945 میں یہ کتاب چھپی تھی عربی میں، جی، فارسی میں اس کا ترجمہ بھی ہوا، ایران میں چھپی ہے۔ یہ مصنف، یہ رائٹر شیعہ نہیں ہے، ہاں، اہل سنت اہل سنت میں سے ہیں۔ انہوں نے بہت اچھی اچھی باتیں اس میں لکھی ہیں۔ اس میں کہتے ہیں کہ اس بات پر تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام نے بیعت کا انکار کیوں کیا۔ جی، تعجب اس بات کر لیتے تب تعجب ہونا چاہیے۔ جی، 3 انہوں نے وجوہات بیان کی، ان کا خلاصہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ یزید کی بیعت کا مطلب کہ اس کے تمام ظلم، فساد اور امام علی علیہ السلام پر جو سلسلہ تھا منبروں سے تبرے کا، جو اس کے باپ کا شروع کیا ہوا تھا، ان سب پر مہر لگ جاتی، یعنی سب صحیح ہیں۔ جی، امام حسین اگر بیعت کر لیتے، اس کا مقصد ہے یزید اور اس کے باپ کے جتنے بھی احکام تھے جو نافذ تھے، سب کے سب صحیح ہیں۔ اس وجہ سے امام حسین السلام نے بیعت سے انکار کیا۔ دوسرا، وہ اصول، وہ اقدار جسے قرآن اور سنت نے بیان کیا، عدل، اخلاق، انصاف، یہ سب کے سب پامال ہو جاتے اگر امام حسین یزید کی بیعت کر لیتے۔ تیسرا، یزید کی اگر بیعت کر لیتے تو ہر آنے والے ظالم کے لیے ایک راستہ کھل جاتا، اسے کوئی روکنے والا نہ ہوتا، ٹوکنے والا نہ ہوتا۔ جتنا بھی ظلم کرتا وہ کہتا ہے تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ نواز رسول نے جب یزید کی بیعت کر لی، یزید سے بڑھ کر تھوڑی ہم فاسق و فاجر ہیں۔ ان وجوہات کی وجہ سے امام حسین نے بیعت کا انکار کیا۔ پھر ایک اور حقیقت کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، دیکھیے ہم لوگ امام حسین علیہ السلام کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن اس حسین ابن علی کو پہچانتے ہیں کہ جو عاشور و عاشور کے بعد کے ہیں۔ جی، اس سے پہلے جو امام حسین علیہ السلام ان کی جو زندگی ہیں
اس سے ہم اتنا واقف نہیں ہیں. یہ آغا عباس محمود الوقاد یہ کہتے ہیں کہ میں نے امام حسین علیہ السلام کو کربلا سے 30 سال پہلے پہچانا، ان کے 4 کلمات کی وجہ سے. 4 کلمات کا 30 سال پہلے. کب؟ یعنی جب یزید چھوٹا تھا. یہ کس زمانے کی بات ہے؟ جب خلافت سوم کا دورہ تھا اور جناب ابو ذر کو شہر بدر کیا گیا تھا. علماء اہل سنت نے بھی اس تاریخ کو لکھا ہے. تو جب ان کو شہر سے نکالا گیا، مدینے سے نکالا گیا صحابی رسول جناب ابو ذر کو، تو انہیں رخصت کرنے کے لیے امام علی آئے، امام حسن، امام حسین، جناب عمار اور جناب عقیل، سب نے ایک ایک نصیحت کی. امام حسین علیہ السلام نے کیا ابو ذر کو نصیحت کی؟ یا اماں، اے چچا کا خطاب کیا. ان اللہ تعالی قادر ان یغیر ما قد ترا، اے چچا، اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ بدل دے، چینج کر دے ما قد ترا، جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں. یعنی آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر توکل کریں، وہ چاہے گا تو آپ کے حالات کو وہ چینج کر دے گا، بدل دے گا. ایک یہ نصیحت کی. دوسری، واللہ کل یوم فی الشان، واللہ اللہ جو ہے، یہ واو قسم اگر ہم مان لیں تو اس کے مقصد اللہ کی قسم. کل یوم ہوا فی الشان، کل یوم، ہر دن اس کی ایک شان ہے پروردگار کی، ہر دن ایک شان ہے. اس کی شان سے سب کچھ صادر ہوتا ہے، اس کی عظمت ہر دن کی. آج کچھ ہے، کل کچھ ہے، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. حالات چینج کر سکتے ہیں، اللہ چینج کر سکتا ہے، بدل سکتا ہے، عزت دیتا ہے، ذلت دیتا ہے. بہت سے ہوتے ہیں جو بادشاہ ہوتے ہیں ذلیل ہو جاتے ہیں، کتنے جو ہے وہ ذلیل ہوتے ہیں ان کو عزت مل جاتی ہے. اس کی شان جو ہے ہر دن نرالی شان ہے. تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تیسری چیز بہت اہم ہے، منع کل قوم دنیا ہوں وہ منعتہم دینکا، لوگوں نے آپ سے دنیا چھین لی اور آپ نے ان سے دین لے لیا ان کا. آپ کو ان کی دنیا کی ضرورت نہیں تھی، مگر ان کو دین کی ضرورت تھی. تو جو ان کے لیے ضروری تھا وہ آپ نے لے لیا، دنیا آپ کے لیے غیر ضروری تھی. چلے کوئی بات نہیں. جب یہ خسارے میں کون ہے؟ امام حسین سمجھا رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں، چچا ابو ذر آپ نقصان میں نہیں ہیں، آپ کا دشمن حقیقت میں نقصان ہے. اس نے جو چیز کھوئی وہ بہت قیمتی ہے. آپ نے کچھ، آپ نے دنیا کوئی، دنیا کی کوئی ارزش نہیں، کوئی نہیں. پھر چوتھی چیز، فَاسْأَلُ اللَّهَ الصَّبْرَ وَالنَّصْرَ، فَاسْأَلِ اللَّهَ الصَّبْرَ وَالنَّصْرَ، آپ اللہ سے مانگے، صبر کو مانگے، نصر یعنی کامیابی کو فتح. صبر اللہ دے اس مصیبت پر اور کامیابی دینے رہا. وَاسْتَعِذْ بِهِ، پناہ مانگے اللہ تبارک تعالیٰ سے، من الجشع والجاز، کس سے؟ بے صبری سے اور لالچ سے. یہ چیزیں ان سے پناہ مانگ. یہ 4 کلمات ہیں عظیم، علاقات کہتے ہیں. ان 4 کلمات کے ذریعے سے ہم نے امام حسین علیہ السلام کو کربلا سے 30 سال پہلے پہچانا. تو اس سے ایک راستہ کھلتا ہے کہ ہم اس امام علیہ السلام کا بھی تعارف دنیا والوں سے کرائیں جو عاشور کے پہلے کے ہیں. بہت ان میں خطبات ہیں، ان میں امام حسین کی حدیثیں ہیں، ان میں امام حسین علیہ السلام کے جواب ہیں جو ان سے سوالات کیے گئے ہیں. اس پہلو پر زیادہ روشنی ڈالی ہے، علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں تاریخ میں، لیکن عام نہیں ہے. تو ان کو عام کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک امام حسین کا نام گھر گھر نہیں پہنچے گا، جیسا کہ آقا بہجت نے اشارہ کیا، امام کے ظہور کی تعجیل نہیں ہوگی. اور دنیا ظلم و جور سے لبریز ہو چکی ہے، پر ہو چکی ہے. ہر مومن تڑپ تڑپ کر تعجیل کے لیے دعا کر رہا ہے. تو صرف زبان سے دعا نہ کریں، عمل سے بھی. عمل یہ کہ امام حسین کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں، ان کے نام کو بتائیں. امام حسین شہید انسانیت بھی ہیں، انسانی اور انسانوں کے، بلکہ انسانیت کے امام بھی ہیں امام حسین. تو یہ ان کا پیغام دنیا والوں تک پہنچائیں. یہ اربعین کا بھی پیغام ہے. ہم کہیں کو پر بھی رہیں، اربعین منائیں، چاہے کربلا محلہ میں ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی شہر میں ہو. پہلی ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے کہ پیغام سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام ہر انسان تک پہنچے. بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ دعا گو ہے کہ پورے عالم اسلام جہاں جہاں سے لوگ عراق تشریف لے جا رہے ہیں یا جہاں بھی مومن مومنات اور مسلمات ہیں، اللہ سے کوئی جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرمائے. آمین. آئیے اسی کے ساتھ ہم اپنا سوال و جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. آگے اجازت ہے؟ بسم اللہ. آئیے دیکھتے سب سے پہلے کہاں سے سوال ہے.
السلام علیکم، میں علی گڑھ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ کچھ دعاؤں میں معصومین کی ارزین لفظ کا استعمال ہوا ہے، جبکہ قرآن شریف عرض کہتا ہے ہر جگہ سماوات میں ما فی الارض، تو یہ فرق کیوں ہے؟ قرآن مجید میں لفظ عرض آیا ہے لیکن معصومین کی احادیث میں ارزین ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے اس میں جو فرق ہے، عرض ہے واحد، جی ارزین ہے جمع، جی ارزون بھی آیا ہے عربی گرامر کے اعتبار سے، وہ ارزین بھی آیا جی ہے، یہ ہے جمع، واحد اور جمع کا فرق ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے۔ جی قرآن میں بھی آیا ہے، جمع کی شکل میں اشارتاً آیا ہے، جی جیسے کہ سورہ طلاق آیت نمبر 12، اللہ الذی خلق سبع سماوات، جی اللہ نے 7 آسمان آسمان خلق کیے، جی وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اسی کی طرح اسی طرح مثلہن، یعنی جس طرح سے 7 آسمان خلق کیے جی ویسے اللہ نے 7 زمینیں بھی خلق کی ہیں۔ تو قرآن میں آیا ہے لیکن اس طرح سے کہ مثلہن، جی اور بہرحال حدیث میں بھی آیا ہے، ارزین بھی آیا ہے، ارزون بھی آیا ہے کہ 7 زمینیں۔ اب یہ 7 آسمان سے مراد کیا ہے، 7 زمینوں سے مراد کیا ہے، اس میں علماء نے اپنی اپنی تفسیریں کی ہیں۔ 7 زمینیں یہ 7 طبقات زمین کے یا نہیں، اس کون میں، اس کائنات میں 7 زمینیں ہیں، ان 7 زمینوں میں آبادی ہے یا آبادی نہیں ہے تو کیسی آبادی ہے، اس سب کے حوالے سے حدیثیں تو ہیں جی لیکن تواتر کے ساتھ نہیں ہیں، تو ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیے آپ تمام سننے والوں کو اتنا علم ہے انشاءاللہ کہ حدیث اگر صحیح بھی ہو سند کے اعتبار سے تو یفید الظن لا یفید الیقین، ظن کا فائدہ دیتی، یقین کا فائدہ نہیں دیتی ہے۔ بالکل وہ خاص کر کچھ حدیثیں ایسی جو سند کے اعتبار سے بھی کمزور، تو ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن آیا بعض حدیثوں میں جی وہ 7 زمینیں کہاں ہیں، ان میں مخلوقوں کی طرف اشارہ کچھ کیا گیا۔ تو ہمارے لیے یہ ہے کہ جتنا قرآن نے بیان کر دیا اور جتنا تواتر سے آ گیا اس پر ہم یقین کریں کہ اسی اللہ پہ نے عمل 7 کریں۔ آسمان پیدا کیے اور 7 زمینیں پیدا کی ہیں، بس جی یہ معنی ہے۔ اور عرض اور ارزون میں، ارزین میں کوئی فرق نہیں، واحد و جمع کا فرق ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم، میرا نام سید حسین جعفری، میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں۔ سید علی جاوید زیدی صاحب اور حجت الاسلام کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ سوال ہے کہ قاطع رحم پر جنت حرام، اس کی وجہ علت بتائیں یا حدیثی آئے۔ اس ضمن میں مسئلہ درپیش ہے، ایک پھوپھیزاد بھائی اور دوسرا ماموزاد بھائی ہے اور آپس میں نزاع ہو جائے، دونوں شیعہ مسلمان مومن بھائی ہیں، کئی دنوں سے آپس میں بات چیت بند ہے۔ ایک ماموزاد بھائی پھوپھیزاد بھائی سے کئی مرتبہ معافی مانگ رہا ہے اور بات کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے، مگر وہ پھوپھیزاد بھائی اسے اوائڈ کر رہا ہے، اسے لفٹ نہیں دیتا ہے، اسے معاف نہیں کرتا۔ اس کا حل کیسے نکالا جائے کہ دونوں گنہگار نہ ہو؟ ماموزاد سے ان کے والد نے کہا اور کوشش کرو، مگر وہ پھوپھیزاد اکڑ میں ہے۔ اب ان دونوں اشخاص میں کون گنہگار ہے؟ اس کا حل بتائیں، جواب عنایت فرمائیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ یہ ایک پرسنل فیملی میٹر ہے، لیکن بہرحال قطع رحم کے سلسلے میں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ معافی مانگ رہا ہے، دوسرا جو اس کا عزیز ہے وہ معاف نہیں کر رہا ہے، اس سلسلے میں کون گناہ گار ہے؟ دیکھیے صلہ رحم اور قطع رحم کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، جی بے انتہا تاکید کی گئی ہے۔ جب بھائی نے پوچھا کہ جو قطع رحم کرے وہ جنت اس کے اوپر حرام ہے، سورہ محمد کی 2 آیتیں، آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 23 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ یہ خطاب منافقوں سے ہے بظاہر۔ تم سے عجب نہیں کہ اگر تم حاکم ہو جاؤ، یعنی اقتدار تمہارے پاس آ جائے، تو تم ملک میں خرابی کرنے لگو اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت دے دی۔ فاصمہم واعمی ابصارہم، اللہ نے ان کے کانوں کو بہرا کر دیا، آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ تو اللہ نے لعنت بھیجی قطع رحم کرنے والے پر، تو ظاہر بات جب اللہ نے لعنت بھیج دی تو جنت میں انٹری تو نہیں ہو پائے گی کہ خدا نے لعنت۔ لیکن اب سمجھنا قطع رحم سے مراد کیا ہے، صلہ رحم سے مراد کیا ہے۔ بعض تفسیروں میں آیا ہے، دیکھیے سب سے پہلے قطع رحم اور صلہ رحم جب کہیں تو یہ رحم کیا ہے؟ سب سے اہم رحم یعنی رشتہ داری، وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، وہ آل محمد سے جو قطع رحم کرے وہ ملعون ہے، اس کے اوپر۔ اب ہم اپنے عام رشتہ داروں میں آتے ہیں، اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے صلہ رحم کی، یہاں تک کہا گیا ہے کہ بہت سے لوگ مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے اپنی عمر سے زیادہ زندہ رہتے ہیں۔
ان کی توجہ بیان کی گئی ہے. جی رزق میں برکت چاہتے ہو صلہ رحم کرو، عمر میں برکت چاہتے ہو صلہ رحم کرو. قطع رحم کرنے والا اس کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے، عمر میں اس کی تنگی۔ عمر میں جو ہے وہ برکت نہیں رہتی ہے. اس طرح سے بہت سی حدیث ہے. اب یہ دو بھائیوں کا واقعہ ہے کہ کون اس میں کیسے کیا کریں، ہماری کیا ذمہ داری ہے، دونوں کیسے ملایا جائے. ایک ملنا چاہتا ہے، دوسرا نہیں ملنا چاہ رہا ہے. تو آپ دیکھیں یہاں پر پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی حدیث ہے جس میں آپ نے مکارم اخلاق بیان کیے ہیں. ان میں سے ایک مکارم اخلاق یہ صل من قطع کا، اس سے صلہ رحم کرو جو تم سے قطع رحم کر رہا ہے. جی دیکھیے ہم سے کوئی صلہ رحم کرے، ہم اس کے ساتھ صلہ رحم کرے تو یہ نیکی کا بدلہ نیکی سے ہو گیا، جی جس میں کوئی مثلاً بہت بڑی بات نہیں ہوئی. جی. اس نے ہمارے ساتھ نہیں کی کہ ہمارا بھائی ہمارے پاس آیا ہم اس کے یہاں چلے گئے، ہمارا رشتہ دار ہمارے یہاں آیا ہم اس کے یہاں چلے گئے. یہ ہے نیکی کا بدلہ نیکی سے ہم نے دیا. جی لیکن جو ہم سے رشتے کو توڑ رہا ہے، پیغمبر کہتے ہیں اخلاق انسانی یہ ہے کہ اس سے تم اپنے رشتے کو جوڑو. جو تم سے بھاگ رہا اس کے پاس، اچھا یہ بہت سخت ہے، جی یہ آسان نہیں ہے. مثلا اس میں کیا ہوتا ہے، ایک شخص ہے وہ بھاگ رہا ہے، رشتہ توڑ رہا ہے، اور کوئی کوشش کرے اس سے رشتہ جوڑنے کی، اس کے گھر جا رہا ہے وہ لفٹ نہیں دے رہا، سلام کا جواب نہیں دے رہا یا بے عزتی کر رہا ہے، تو کب تک انسان برداشت کرے گا؟ تو آخر میں کہہ دیتا جاؤ تم ہو گے کہیں گے نواب، جی تم اکڑے ہو تو ہم بھی اکڑے بیٹھے رہیں گے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ بات لوگوں کے نزدیک بات مناسب ہو، مگر نہیں، پیغمبر نے کیا فرمایا، صلہ رحم کرو من قطع، جو تم سے قطع رحم کرے جائے. اب کوئی اگر ہم سے بھاگ رہا ہے ہم اس کے پاس جائیں تو ایک بہت بڑا قدم ہمیں اٹھانا پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ اپنے ایگو کو، اپنے تکبر کو، کچل اپنی خودی کو کچلنا پڑے گا. جی اپنی خودی کو کچلنا پڑے گا، اپنے ایگو کو کچلنا پڑے گا. یہ اوپر عرفا نے ایک بہت پیاری بات کہی، یہ آسان نہیں ہے اپنی خودی کو کچلنا، اپنے ایگو کو کچلنا آسانی سخت ہے. بعض عرفا کہتے ہیں تم کہیں کو پرویش، ہم لوگ یہاں کو پروین چینلوں بیٹھے ہو بامبے میں، یہاں سے کربلا مولا کی دوری 4000 کلومیٹر 5000 کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہے. جی لیکن عرفا کہتے نہیں، یہاں سے کربلا کی دوری 5000 کلومیٹر یا 4000 کلومیٹر نہیں ہے، کہتے 2 قدم کا فاصلہ، صرف 2 قدم کا فاصلہ. پہلا قدم اٹھاؤ، اپنے آپ پر رکھو، اپنی خودی کو کچلو، اپنے تکبر کو کچلو، اپنے ایگو غرور کو کچلو. دوسرا قدم تم اٹھاؤ گے تو کربلا میں، سبحان اللہ. کربلا پر. اس کا مقصد کچھ لوگ کربلا میں ہوتے ہوئے بھی کربلائی صفات ان کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں، جی اور کچھ کربلا نہیں بھی گئے مگر کربلائی صفات ہے. یہ اپنے آپ کو کچلنا، یہ کچلے. اچھا یہ شروع میں تکلیف ہے، جب اپنے آپ کو کچلے گا تو درد تو ہوگا. ہاں جی اس تکلیف کو اگر کوئی برداشت کر لے تب اسے حقیقی لذت ملے گی، وہ روحانی کیف و سکون. تو کچلے اپنے آپ کو، اتنی ہمت کرے اس کو، یعنی اتنا سہارا دے کہ بھائی تو اپنے آپ کا تو جاؤ تو ملو. جا کب تک وہ نہیں بھاگے گا؟ دخل بھاپ کرتے رہو، ایک نہ ایک دن تو دروازہ کھل جائے گا. 10 مرتبہ سلام کرو، جی تم ملتے رہو. میں القلوب بید اللہ، دل اللہ کے ہاتھوں میں، یقلب اللہ کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے ویسے پلٹ دے جا کے. تو کوشش کرنی چاہیے انشاءاللہ. اور پھر ہدایت دینے والا پروردگار ہے. نہیں سامنے والا اگر رشتہ جوڑ رہا ہے تو اپنے فریضے کو ادا کیا، ہم نے جوڑنے کی کوشش کی، اس کو ثواب ملے گا. ایک نہ ایک دن انشاءاللہ اس کا بھی دل پسیج جائے گا. تو کوشش جاری رکھنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. قرآن مجید میں کسی آیت کی مختلف تفسیریں کیا ہیں اور ہر تفسیر کے حق اور خلاف کیا دلیلیں ہیں؟ یہ اصل میں سوال مبہم ہے، لیکن جی سوال تو اچھا کیا انہوں نے جی جو کرنا چاہ رہے ہیں. جہاں تک جی ہم سمجھے سوال سے، یعنی قرآن میں آیتیں ہیں، جی آیتوں کی تفسیریں ہیں، جی تو تفسیر کرنے کا حق کس سے ہے؟ کس طرح سے تفسیر کی گئی ہے؟ جی کون ہے؟ کیا ہم اپنی رائے سے تفسیر کر سکتے ہیں، اپنی عقل سے تفسیر کر سکتے ہیں؟ اور تفسیر سے مراد کیا ہے؟ تفسیر کہتے کس ہیں؟ شاید بہن یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں. جی اگر یہ ان کا قصد ہے پوچھنے کا، یہ تفسیر میں لغت میں معنی نقاب کا اٹھانا، جو پردہ پڑا ہے تو اس کو ہٹانا جا کے، یہ تفسیر ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے، اس میں 2 لفظ آئے ہیں، تو تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. معلوم ہو جائے گا کسے حق ہے تفسیر کرنے کا، بیان کرنے کا. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات. اللہ وہ ہے جس نے آپ پر کتاب یعنی قرآن کو نازل کیا. منہ آیات محکمات، ان کی کچھ آیتیں محکم ہیں. محکم یعنی کلیئر اور واضح، ان کے معنی واضح ہیں. یہ ہن ام الکتاب، یہ اصل کتاب ہیں، بنیاد ہیں.
یہ کتاب کی، وہ اخر متشابہات، کچھ آیتیں متشابہات ہیں، یعنی ان کے معنی کلیئر نہیں، واضح نہیں ہے، لغت میں معنی کچھ اور ہے، مراد کچھ اور ہے. مثلا کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس سب کا فنا ہو چہرہ جائے کہاں گا. ہے؟ چہرہ اور یہ تھوڑی ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ جی، نہیں ہے. جی، لغت میں دیکھیں گے ہاتھ ہے، جی، وجہ یعنی چہرہ ہے، مگر مراد اس سے کچھ اور ہے. یہ جو آیتیں متشابہات ہیں، فم الذین فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھ ہیں، یعنی منافق ہیں، فیتبعون، اتباع کرتے ہیں، ما تشابہ منہ، وہ آیت اسے پڑھ جاتے ہیں، آیت متشابہ کے پیچھے پڑ جاتے جی، ہیں. ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تعویل، من مانی تعویل کرنے کے لیے، فتنہ پیدا کرنے کے لیے. وما یعلم تعویل کا علم نہیں ہے الا اللہ والراسخون فی فی العلم، العلم، جی، اللہ کو راسخون، یہی ہیں جو قرآن کی بے شک، تفسیر اور بے شک، تعویل بیان کرنے والے ہیں، جی، اہل بیت علیہم السلام. یہی ان کے علاوہ کوئی نہیں. کوئی نہیں. یقولون آمنا بہ، کہتے ہیں اللہ پر ایمان لائیں. کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کی طرف سے. وما یذکر الا اولو الالباب، نصیحت تو عقل مندی حاصل کرتا ہے. جی، اب یہاں پر ہمارے یہاں یعنی فقہ میں، ہمارے فقہ جعفری میں، مکتب امامیہ میں ہمارے کئی نام ہیں. اثناعشری بھی کہلاتے ہیں، شیعہ بھی کہلاتے ہیں، جعفری بھی کہلاتے ہیں، امامی بھی کہلاتے ہیں، رافضی بھی عدلیہ بھی کہلاتے کہلاتے ہیں. ہیں. ہاں، دشمن ہمیں رافضی بھی کہتا ہے. ہمارے یہاں تفسیر کا حق جو ہے وہ کس کو ہے؟ پیغمبر نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی و اہل بیتی. جی، قرآن کی تفسیر اہل بیت بیان کریں گے. علماء کیا کرتے ہیں؟ وہ قرآن کی آیتوں کو جمع کرتے ہیں، کبھی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے کرتے ہیں، کبھی اہل بیت کی حدیثوں کے ذریعے کرتے ہیں. تو تفسیر کا حق اہل بیت علیہ السلام کو ہے. قرآن کی آیتوں کی تفسیر حدیث کی روشنی میں کی تفسیر جاتی ہے. بالرائے نہیں ہو نہیں، سکتی. تفسیر کرتے. شکریہ آغا. اگلا سوال. جی السلام علیکم، چندی گڑھ سے بول رہے ہیں. مسئلہ یہ تھا کہ جس تاریخ پہ خمس کا پیسہ نکالتے تھے اس تاریخ پہ کسی وجہ سے نہیں نکالے، لیکن وہ اب ہم دینا چاہتے ہیں، 2-3 مہینے بیت گئے ہیں، تو کوئی ویسا منافع ابھی نہیں ہوا ہے، لیکن جو پیسے ہیں وہ ہم اس تاریخ کے دینا چاہتے ہیں، تو کیا ہم دے سکتے ہیں؟ اس دن جو پیسے بنے تھے خمس کے دینے کے، وہ اب ہم دے سکتے ہیں وہی پیسے، یا اس میں اور اس میں اضافہ کر کے دینے پڑیں گے؟ کیونکہ ادھر کوئی پرافٹ تو ہے نہیں، یہ تو سیلری پر ہم کام کرتے ہیں. یہ آپ ہمیں بتائیں. خدا حافظ. تاریخ خمس آ گئی، اس تاریخ میں یہ نہیں نکالا انہوں نے، 3 مہینے اوپر ہو گئے، مزید کوئی آمدنی نہیں ہوئی ہے، اب کس طرح خمس نکلے گا؟ پچھلی تاریخ میں نکال دیں، پچھلی تاریخ میں جتنا تھا ان کے پاس اس کا نکال دیں، بڑی ذمہ ہو جائیں. اور جو تاخیر کر دی پر پروردگار معاف کرنے والا ہے. آمدن تو نہیں کی ہوگی، وہ جو بہرحال لاپرواہی ہو گئی ہوگی یا بھول گئے گے، کچھ بھی ہوگی، جو بھی بہرحال اس کے لیے استغفار کریں اپنے، انشاءاللہ وہ کچھ نہیں. شکریہ. فرمائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب، میں ممبرا سے زینت بول رہی ہوں. میں 11 جولائی کو میں آپ کے پاس میں میرا کوشچن بھیجی تھی، اس کا ابھی تک آنسر نہیں آیا. پلیز 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 مجھے اس کوشچن کا آنسر دیجیے. خدا حافظ. اور میرا دوسرا سوال ہے کہ جناب سب اہل بیت علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ پیش کرتے ہیں، ان کا سب بیان ہوتا ہے، لیکن جناب سغرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کب ہوئی اور وہ کیسے، ان کی شہادت کیسی ہوئی اور وہ ان کی تاریخ کیا ہے، یہ پلیز ہمیں بتائیے. خدا حافظ. پہلے تو میری بہن، آپ کا جو سوال آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کا جواب نہیں آیا، وہ سوال مجھ تک پہنچا ہی نہیں ہے. میں ایڈمن سے شکایت کروں گا اور جو اس کے ذمہ دار ہیں ان سے شکایت کروں گا کہ میں آپ کا سوال مجھ تک پہنچایا کیوں نہیں. پھر بھی میں معذرت خواہ ہوں، اور آپ سوال اس طرح سے بھیجتے رہیے، جوابات انشاءاللہ آپ کو یہاں سے ارسال ہوں گے. دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت صغرا بنت الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے بارے میں زیادہ کچھ معلومات نہیں ہیں، اور ان کی وفات یا شہادت بقول ان کے یہ کب ہوئی؟ دیکھیے، جناب فاطمہ صغرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں مورخین میں کافی اختلاف پایا جا رہا ہے. اب یہ تاریخی مسئلہ ہے، کوئی عقائد کا تو مسئلہ نہیں ہے، ہم سے خبر میں سوال نہیں ہوگا تاریخی مسائل کا. کوئی مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں تھے، کربلا میں تھیں، ان کا وجود تھا، ان کے خطبات ہیں وغیرہ وغیرہ سب. ایک روایت اللہ مجلسی نے بہار میں نقل کیا. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وہ جناب فاطمہ صغرا مدینے میں کیوں بیمار تھی، ان کو امام حسین علیہ السلام نہیں لائے تھے، اور کیوں نہیں لائے تھے اس کی وجوہات وغیرہ سب بیان کی گئی. زیادہ تر مشہور یہی ہے، مدینے میں تھی، مدینے میں یہی مشہور ہے جناب فاطمہ صغرا.
اور رہا ان کی وفات یا شہادت کے حوالے سے کوئی تاریخ میں کوئی اس کا ذکر نہیں ملتا ہے. جی بعض علماء نے ایک ذکر بیان کیا ہے کہ واقع کربلا کے بعد اتنا ان کو شوق لگا تھا، یا تو اسی بیمار بھی تھیں اور اسی غم میں وہ ان کا سن انتقال. 61 کے آخر میں یا 62 کے ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا، اور وہی مدینے میں وہ بقی میں کہیں دفن ہوئی. نہ ان کی قبر کا کوئی نشان ہے فی الحال، اور نہ کس تاریخ میں دقیق اس کا بھی کوئی علم نہیں ہے، مورخین نے ذکر نہیں کیا. اصل میں دیکھیے پوری تاریخ تو پہنچی نہیں ہے، جی پوری پورا تاریخ شوب دور تھا، پورا بالکل ہی. شوب دور تھا وہاں جی پر. جی تو اب جتنا پہنچ گیا وہی بہت ہے. جی تو بہرحال ہمیں اتنا زیادہ اس پہ تحقیق کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کس تاریخ میں شہادت ہوئی، کس تاریخ میں انتقال ہوا، کہاں ان کا مت. اصل یہ ہے کہ ہم ان کے کردار کو زندہ رکھیں، جی ہم ان کی سیرت کو زندہ رکھیں. جی جناب فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا مدینے میں تھیں، جیسا کہ بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے. تو وہاں پر رہ کے شہادت امام حسین کے بعد انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا، کیا جی انہوں نے اس پیغام کو اپنے آنسوؤں کے ذریعے سے، اپنی عزاداری کے ذریعے سے، اپنی بکا کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا، اور ایک انقلابی کیفیت سماج اور معاشرے میں پیدا کی. تو یہ سیرت ہے ہماری کہ ظلم پر خاموش نہ رہو جہاں تک ممکن ہو سکے. کبھی تمہارے آنسو ظلم کے خلاف صدا احتجاج بلند کریں، کبھی تمہارا ماتم ظلم کے خلاف صدا احتجاج بلند کرے، کبھی تمہارا نور. شکریہ آغا. ان کا کیا سوال ہے؟ دیکھ السلام علیکم، میرا نام ہے میں شیطان ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ نام السلام یہ پہلے تو میں درخواست کروں گا کہ جب آپ کا فون لگ جائے یا آپ واٹس ایپ کے ذریعے آپ سوال بھیجیں تو اپنے پیچھے کے ڈسٹربنس کو بند کر دیا کریں، تاکہ آپ کا سوال صاف طور سے ہمیں سنائی دے اور ہم اس کو سمجھ کے علماء کے سامنے پیش کر سکیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا سوال غالباً یہ ہے کہ سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی بیویاں تھیں کربلا معلیٰ؟ جو مورخین نے ذکر کیا ہے، امام حسین علیہ السلام کی 5 بیویوں کا ذکر کیا ہے. اس میں کربلا میں کتنی تھیں اس میں بھی اختلاف ہے. جی ایک جناب لیلہ دختر ابو مرہ بن عروہ بن مسعود ثقفی، جناب لیلہ جو مادر حضرت علی اکبر علیہ السلام ہے. جی اب مشہور تو یہ کربلا میں تھیں، بعض لوگ کہتے ہیں کچھ بزرگ علماء کہتے ہیں کہ نہیں تھیں، جی. لیکن مشہور یہ ہمارے مصائب پڑھے جاتے جی ہیں. جی اچھا یہ تاریخی اختلاف ہے جی اور یہ رہے گا ہمیشہ. یہ جی جو مانتا ہے مانے گا، جو نہیں مانتا ہے جی کوئی عقائد کا مسئلہ تو نہیں ہے اس جی. میں. اور فیصلہ تو جب امام علیہ السلام آئیں گے تبھی ہوگا جا کے. بہرحال ایک یہ تھی، یہ حضرت علی اکبر کی بہت تھی. دوسری بیوی شہر بانو جو امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ. بعض لوگ کہتے ہیں یہ بھی کربلا میں تھیں، اور جو محققین ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہیں 10 دن کے اندر امام کے ولادت کے بعد چوتھے امام کی 10 ہی دن کے اندر آپ کی وفات ہو گئی تھی. جی لیکن بہرحال بعض لوگ کہتے ہیں اور پھر وہ گھوڑے آیا ان کو لے کے چلا گیا وغیرہ وغیرہ سارا خدا ہی بہتر جانتا ہے. لیکن محققین کا یہ نظریہ ہے کہ یہ بھی کربلا میں نہیں تھیں، جی اور ان کا انتقال کربلا سے پہلے ہو گیا تھا. یہ بھی. تیسرے جناب رباب دختر امرؤ القیس، یہ کربلا، یہ اتفاق یہ ہے. تھی بالاتفاق تھی. اور جناب علی اصغر کی بھی والدہ ہیں، ماں ہیں، اور جناب جناب سکینہ. سکینہ کی. یہ جناب رباب تھی. ان میں تو بالکل ہی وہ نہیں ہے جناب. اب ان کی پوری تفصیل ہے جناب رباب کی، کیسے شادی ہوئی، کیا ہوا، خود عملی نے رشتہ دیا تھا تو کچھ دیکھی کہ رشتہ دیا جی. ہوگا. وہ وفاداری اور وہ ایثار اور وہ قربانی جو جناب رباب نے دی ہے کہ وعدہ کی. جناب اللہ مجلسی نے لکھا ہے کہ دھوپ میں بیٹھتی تھی مدینہ کے ساتھ تو آپ کی اسکن پھٹ گئی تھی، جلد پھٹ گئی دھوپ میں بیٹھنے کی وجہ سے. یہ جناب رباب کی ایک محبت تھی امام صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک عقیدت تھی. اور پھر ملتا ہے ان کے لیے اسحاق دختر طلحہ بن عبید اللہ، ان کے بارے میں نام ملتا ہے ان کی بیوی تھی، کربلا میں تھی یا نہیں تھی کچھ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے ہیں. ایک اور خواتین کا ذکر ملتا ہے کربلا میں، از قبیلہ جو قبیلہ تھا قضاء، اس سے تھی. اس کا بھی کربلا میں تھی یا نہیں تھی نہیں پتا. تو بلا جناب رباب تھی کربلا میں، یہ یقینی ہے. جناب لیلہ کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ کربلا میں تھی. 2 کا تو جناب شہربانو کے بارے میں محققین کا یہ ہے کہ نہیں تھی، پہلے ہو گئی تھی. نظیر. شکریہ آغا. اگلا سوال. السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ ہماری بستی میں ایک مولانا نے مجلس میں پڑھا تھا کہ سید کا ہر صورت میں احترام کرنا چاہیے.
چاہے وہ شرابی، کبابی، جواری، شریعت کے خلاف کام کرنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ کیا یہ روایت صحیح ہے؟ جن چینل پر لوگوں کا بہت عقیدہ ہے اور بہت بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ جن چینل سے جو بھی جواب دیے جاتا ہے وہ تجسس اور کھوج بین کے بعد دیا جاتا ہے۔ ہم تمام تر گھر والے کافی ٹائم سے مسائل زندگی پروگرام دیکھتے آ رہے ہیں اور ایسے سوالات کے جوابات ملے ہیں کہ سوال سن کر ہمیں لگتا تھا کہ اس کا جواب دینے میں مولانا قاصر رہیں گے، لیکن الحمدللہ ہمیشہ تسلی بخش جواب ملا۔ اسی کے پیش نظر ہم نے اس سوال کی جسارت کی۔ جواب ضرور دیجیے گا۔ خدا حافظ۔ یہ فرما رہی ہیں کہ انہوں نے مجلس میں سنا کہ سادات کی عزت کرنا کوئی حدیث، کوئی روایت ہے، چاہے وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو۔ یا جو بہن نے سوال کیا ہے کہ کسی مولانا نے پڑھا چاہے سید شرابی ہو، فاسق ہو، اس کا اکرام کرنا چاہیے۔ دیکھیے قرآن نے صاف صاف کہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک سب سے زیادہ صاحب عزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو باکردار ہے، تقوی والا۔ اسلام میں رشتہ داری فائدہ نہیں پہنچاتی۔ قرآن نے کہا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط۔ کفر کا نمونہ کون ہے؟ جناب نوح کی بیوی، جناب لوط کے قیل ادخل النار مع الداخلین، اسے کہا جائے گا بہت سے جہنم میں جا رہے تم بھی چلی جاؤ۔ نبی کی بیوی جہنم میں جائے گی، جناب نوح اور جناب لوط کی بیوی۔ تو یہ خود جناب نوح کا بیٹا غرق ہوا، نہیں غرق ہوا، اب بیٹا ہے جناب نوح کا، غرق ہو گیا جا گیا۔ تو اسلام میں رشتہ داری معیار نہیں ہے، رشتہ داری معیار نہیں، رشتہ داری بجائے کردار ہے۔ اس کے حوالے سے بہت سی حدیثیں آئی ہیں، اور ائمہ کے زمانے میں بھی کچھ غیر معصوم اولاد نے آخر امام علیہ السلام سے ملتا ہے کہ منع کیا، بھائی تم ڈرو، اللہ سے ڈرو، یہ رشتہ داری کام نہیں آئے گی تمہارے یہاں۔ سمجھے؟ چوتھے امام سے ہے کہ اللہ نے جہنم کو پیدا کیا کس کے لیے؟ جہنم گناہ گاروں کے لیے، ولو کان ہاشمی، ہاشمی کیوں نہ ہو۔ جنت کو پیدا کیا کس کے لیے؟ مطیع و فرما برداروں کے لیے، چاہے حبشی غلام کیوں نہ ہو۔ تو بہرحال کردار ہے۔ ہاں، اب رہا سادات کے احترام اور اکرام کا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ایک الگ مستقل ہے۔ ٹھیک ہے، پروردگار اپنے عدل و انصاف سے، اپنے کرم اور لطف سے جو بھی فیصلہ کرنا ہو فیصلہ کرے گا۔ شکریہ۔ اگلا سوال۔ عادل جمال کولکاتہ سے بول رہا ہوں سر، السلام علیکم۔ میرا سوال ہے کہ ایک سائل اگر دروازے پر آتا ہے اور اس کے پاس رسد موجود ہو تو کیا اس کو کچھ دے دینا چاہیے یا واپس لوٹا دینا چاہیے؟ ہمارے دروازے پہ کوئی سائل آ جائے اور اس کے پاس رسد موجود ہو، اس کے باوجود بھی کیا اس کو دینا چاہیے یا یوں ہٹا دینا چاہیے؟ دیکھیے سائل کا مسئلہ بہت اہم ہے۔ سائل یعنی سوال کرنے والا۔ سورہ ضحیٰ آیت نمبر 10 میں ارشاد ہوا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو ڈانٹو نہیں، جھڑکو نہیں، نہیں جھڑکو نہیں سائل کو بچہ۔ پھر سورہ الذاریات میں ارشاد ہوا آیت نمبر 19 وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، وَفِي أَمْوَالِهِمْ، ان کے اموال میں، تمہارا اموال ہے، مال کی جمع اموال، حق ہے، کس کا حق ہے؟ سائل کا۔ سائل یعنی مانگنے والا، محروم نہ مانگنے والا، یعنی جو نہیں مانگ رہا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ضرورت مند ہوتے ہیں مگر نہیں مانگتے ہیں، ان کا بھی حق ہے۔ اور بہت لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں مانگتے ہیں، وہ سائل کہلاتے ہیں، ان کا بھی حق تو ہے سائل کا ہمارے اموال میں، سائل کا حق تو ہے۔ اب یہ رہا کہ اگر سائل کے پاس ہے ضرورت پوری کرنے کے بھر کا سامان سائل کے پاس، پھر ہم اس کو دے نہ دیں، اب یہ کیسے معلوم ہوگا اس کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ ظاہر سے، کبھی کبھی ظاہر کچھ اور کہتا ہے، باطن کچھ اور کہتا ہے۔ یہاں تک بعض لوگ کہتے ہیں کہ سائل گھوڑے کے اوپر بھی سوار ہو کر آئے تو اس کو محروم نہ کرو، تم دے تو جا کے، پتہ نہیں ظاہر کچھ اور ہے، باطن اس کا کوئی ہے، بند مٹھی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کا ظاہر بہت ہی عجیب و غریب ہوتا ہے، بہت ہی بڑے آدمی نظر آتے ہیں یا ضرورت مند نظر نہیں آتے، لیکن اندر سے بالکل کھوکھلے ہوتے ہیں۔ یہ کیسے یقین ہوگا کہ اس کو ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت ہے؟ اگر یقین ہو جائے کہ یہ سائل ڈرامہ کر رہا ہے، ڈھونگی ہے، فراڈ ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یقین حجت ہے، اپنے یقین کو پر عمل کر۔ لیکن اگر ہم ڈاؤٹ کر رہے ہیں تو ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت ہے، عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں، شک کی بنیاد پر کتنے مجرموں کو بے گناہ ہو دیتی ہیں، ذرا سا ڈاؤٹ ہو جاتا ہے ذرا۔ اگر ہم ڈاؤٹ کر رہے ہیں، شک کر رہے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہے یا ضرورت بالفرض 2% بھی اگر یہ ضرورت مند ہوا تو ہم نے نہیں دیا، محروم کر دیا۔ اگر یقین ہے تو الگ مسئلہ ہے، یقین غلط، لیکن اگر جب تک شک کر رہے ہیں تو میرے خیال سے اس کو دے دینا چاہیے، اور وہاں اس کے ظاہر کے اوپر زیادہ توجہ نہیں۔
اچھا اگر نہیں بھی دے رہے ہیں تو اس کی ذلت نہ کریں، اسے ڈانٹے نہیں، عزت اسے کے چھیڑ کے نہیں، ساتھ عزت کے ساتھ کہتے ہیں بھیا شکریہ معذرت کرنے ساری بول شکریہ آقا. آپ فرمائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. میں پٹنہ سے بول رہی ہوں، پٹنہ بہار سے. جاوید بھائی کو سلام، مولانا کو سلام، اور یہ بہت بہت شکریہ آپ لوگ کا، اتنا اچھا آپ لوگوں نے چینل مسائل کے بارے میں جو بھی ہم لوگ پوچھ سکتے ہیں، بہت ہمیں خوشی ہوتی ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر لڑکی کو اس کے میکے سے حصہ ملتا ہے تو کیا مکان میں نہیں ملتا ہے حصہ؟ جبکہ لڑکی کے میکے میں کافی پراپرٹی ہے، بہت بڑا مکان ہے، لیکن اس کے باوجود تھوڑا سا حصہ ہمیں زمین کا ملا جو گھر سے بہت دور. ہمیں ضرورت تھی، ہم نے اس حصے کو اپنے بیچ بھی دیا، اور لیکن ہمیں مکان سے بے دخل کر دیا گیا. میں اپنے میکے میں جاتی ہوں لیکن اپنے گھر نہیں جا سکتی. ہمارے بھائی نے ہمیں اجازت نہیں دی کہ اپنے گھر میں رکیں، اور ہم دوسرے کے گھر ٹھہرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے والدین کی قبریں ہیں وہاں، ان کی زیارت دل چاہتا ہے تو ہم چلے جاتے ہیں، اور نماز بھی پڑھتے ہیں وہاں. تو نماز ہم قصر نہیں پڑھتے ہیں، ہمیں اس لیے کہ ہمیں لگتا ہے یہ ہمارا وطن ہے، یہاں تو ہماری نماز قصر نہیں ہے. اس لیے تو کیا یہ گھر سے بے دخل کرنا، یا میکے میں باہر میں زمین مل گئی تو پھر گھر میں حصہ کیوں نہیں مل سکتا ہے؟ اگر ایسا اسلام میں ہے تو براہ مہربانی ہمیں واضح کیجیے. میراث کا سوال ہے کہ اگر تھوڑا کچھ بیٹی کو بہن کو دے دیا گیا اور میراث صحیح طور سے تقسیم نہیں کی تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے ہمارے ہاں خاص کر ہندوستان میں بہت بڑا المیہ ہے جی جہاں بیٹیوں کو میراث سے محروم کیا جاتا ہے. اور یہ بعض لوگ کہتے ہیں ارے بس جہیز دے دیا تو اس کا حق دے دیا، شادی جہیز کر الگ دی ہم نے بس مسئلہ ہو گیا. ہے. جی ہاں یہ قرآن میں سورہ النساء آیت نمبر 11 صاف صاف قرآن کا حکم ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، بے شک لڑکے کا ڈبل حصہ ہے، لڑکی کا سنگل. گہرا حصہ. بالفرض ہم مان لیں یہ مکان ہے، اس کی قیمت 30 لاکھ ہے، 20 لاکھ لڑکے کو ملیں گے، 10 لاکھ لڑکی کو ملیں گے. 3 کمرے ہیں، 2 کمرے لڑکے کو ملیں گے، 1 کمرہ لڑکی کو ملے گا. یہ اس کا حق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے باپ کے پراپرٹی میں. اگر بھائی حق نہیں دے رہا ہے اور مکان میں بہن کو گھسنے بھی نہیں دے رہا ہے تو یہ مسئلہ بہت ہی سنگین ہے. پھر یہ سوال اٹھے گا یہ اچھا کیونکہ وہ بھی مشترک ہے، اگر یہ اجازت نہیں دے رہی ہے تو وہ جو عبادتیں کی جا رہی ہیں گھر میں، نماز پڑھی جا رہا ہے، غصبی جگہ، یہ تمام چیزیں ہو جائیں گی. یا تو بہن کو راضی کریں، ٹھیک ہے چلیے بھائی. اور سب سے اہم چیز ہے مصالحت، کمپرومائز. بہن کو راضی کریں، کسی طریقے سے راضی کریں، بھائی پیسہ لے لو، اگر اس کو ضرورت ہے مکان کی، تم اپنے میکے میں ہو، تمہارے پاس مکان ہے، تمہیں ضرورت نہیں ہے، تو تم اتنا پیسہ لے لو اور ہمیں معاف کر دو. تنازل جسے کہتے ہیں، مصالحت جسے کہتے ہیں. اور اگر بہن راضی نہیں ہے معاف کرنے پر تو غصب کیا جا رہا ہے، غصبی جگہ، اور غصب کرنا دوسرے کا مال کھانا یہ صحیح نہیں ہے. یہاں تک کہ میں نے مجلسوں میں بھی پڑھا ہے، اور یہ حدیث ہے، حدیث قدسی ہے. پیغمبر اسلام سے خطاب ہو کر پروردگار نے فرمایا کہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ. اس شخص تک جس نے ظلماً کسی کا مال کھایا ہے تو میری مسجد میں نہ آئے، میرے گھر نہ آئے. انی العنہ، میں اس کے پر لعنت بھیجتا ہوں، مادام یصلی قائما، جب تک کھڑے کو نماز پڑھ رہا. یعنی اگر غاصب شخص نماز بھی پڑھ رہا ہے تب بھی پروردگار اس پر لعنت بھیجتا ہے. کیسے اللہ کے قریب آ سکتا ہے عبادتوں کے ذریعے سے؟ تو بیٹیوں کو اس کا حق دیں، بہنوں کو اس کا حق دیں. اب یا تو پراپرٹی جو بھی ہو، کھیت ہو، مکان ہو، بینک بیلنس ہو، جو بھی ہو، جو بھی اس کو دینا پڑے گا. ہاں بس یہ لڑکوں کا ڈبل ہے اور لڑکیوں کا گہرا ہے، دینا پڑے گا. نہیں دے رہے ہیں تو بھی غصب کر رہے ہیں، اور غصبی بہرحال اللہ اپنا حق معاف کر دے گا. حقوق و لباد نہیں معاف ہوں گے، جا کے یہ بچنا چاہیے، اسے فوراً دینا چاہیے. تو بہن سے معافی مانگے، معذرت کرے، اور اس سے کہ ہم حق معاف کر، نہیں بہن معاف کر رہی ہے تو اس کا حق دیں جو مانگ رہی ہے. اگر یہ حق جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے کہ ہمیں یہ کمرہ چاہیے، ہمیں وہ کمرہ چاہیے،
تو سب سے بہتر یہ ہے کہ دو لوگوں جو سمجھدار ہوں، اہل علم ہوں، علماء میں سے یا کسی، ان کو بلا کے ان سے فیصلہ کروا لیا جائے، اور جو فیصلہ کرتے اس پر عمل کیا جائے۔ شکریہ آقا، آپ فرمائیے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میرا نام میر طالب علی ہے اور میں شہر حیدرآباد سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ تقلید کے اوپر کچھ حوالہ دے تو مہربانی۔ ہمارے بھائی تقلید کے بارے میں جاننا چاہتے جی دیکھیے، تقلید کے بارے میں بہت واضح اور کلیئر حکم ہے، عقل کا بھی اور شریعت کا بھی۔ تقلید کیسے کہتے کسے؟ تقلید کہتے ہیں رجوع الجاہل الی العالم، ہیں؟ بے شک، جاہل عالم کی طرف رجوع کرے، اس کا کہنا مانے۔ تو یہ ہماری عقل کہتی ہے، ہم ہر اس میں تو ماہر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے یہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، یہ دوا کھاؤ، یہ انجیکشن لو، آنکھ بند کر کے اس کی بات مانتے نہیں مانتے، بے شک، اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ گھر بناتے ہیں، انجینئر آتا ہے، وہ جیسا کہتا ہے اس پر ہم عمل کرتے ہیں، یہ تقلید ہے۔ تو ہر جگہ تقلید ہے، ہر جگہ۔ اسی طرح علم دین میں آ جائیں، شریعت میں بھی آ جائے، یا تو ہم خود اتنے پڑھ لکھ جائیں کہ قرآن اور سنت سے حکم شریعت حاصل کریں، مجتہد بن گئے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم اس منزل تک نہیں پہنچے کہ قرآن اور سنت سے حکم شریعت حاصل کر سکیں، اخذ کر سکیں، تو لا محالہ ہم عالم کی طرف رجوع کریں گے۔ اب عالم کی طرف رجوع کریں گے تو اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ اب ہماری عقل کہتی ہے کس عالم کی طرف رجوع کریں؟ بیمار ہو گئے، 10 شہر میں ڈاکٹر ہیں، کس ڈاکٹر کے پاس جائیں گے؟ جو سب سے ٹاپ کا ہوگا، اسی کے پاس جائیں گے نا۔ اس وجہ کہتے ہیں کہ بھائی اب 10 عالم ہیں، ان میں سے جو عالم ہو اس کا کہنا مانو، وہی تقلید ہوگی۔ تو عقل بھی کہتی ہے کہ تقلید کرو، یہ تو عقلی مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ سے پہلے عقلی مسئلہ ہے، اور کوئی بھی تقلید کا انکار نہیں کر سکتا ہے، کوئی کریے جو کہتے ہیں مثلا کہ نہیں، مثلا اخباری حضرات مثال کے طور پر کہتے ہیں نہیں تقلید وغیرہ نہیں، وہ بھی اخباری نہیں ہے، وہ بھی اخباری نہیں، وہ بھی تو تقلید کرتے ہیں، کتاب کی تقلید کتاب وہ مطلب ان کو عربی نہیں آتی ہے، جی۔ کس سے ترجمہ کرائیں گے؟ کیا کریں؟ جس سے بھی ترجمہ کرائیں گے، اس کی اگر تقلید- اے آئی سے ترجمہ کرائے تو اس کی تقلید ہوگی نا۔ جی، عالم کے پاس جائیں گے، تقلید تو سبھی کرتے ہیں۔ اب آئے ہم شرعی، ہمارے پاس کیا نصوص ہیں، حدیث میں کیا ہے، قرآن میں کیا ہے۔ قرآن میں بھی کہا مثلا یہ آیت فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ ہے اہل ذکر سے پوچھو گا تمہیں نہیں، پوچھو گے تو کیا مقصد، پوچھو تو عمل بھی کرو جا کر، ایسا تھوڑی یہ پوچھ کے چلے ان کے کہنا نہیں مانو جا کے۔ آیت نفر ہے کہ کیوں نہیں ہر لوگ ایک نفر ہر اس سے کچھ گروہ نکلے اور دل میں دین لے تفقہ فی الدین، دین میں فقہ حاصل کرے، سمجھے دین کو، پھر قوم کو آ کے ڈرائے۔ جب نکلیں گے علم حاصل کریں گے، آ کے ڈرائیں گے، تو قوم کے ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے تو نکلنا ہی ان کا بیکار ہو گیا۔ تو قرآن میں بھی اس کا ہے۔ شکریہ آقا، آگے بڑھتے ہیں۔ میں سنبھل کے چاہنا بول رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی سب سے عظیم مصیبت کیا تھی؟ اچھا، خدا حافظ۔ حضرت امام تقی جواد علیہ السلام کی سب سے عظیم مصیبت کیا تھی؟ دیکھیے، نوے امام علیہ السلام کے ہم لوگ تو تقی کہتے ہیں، رب انہیں جواد کہتے ہیں، جواد الائمہ۔ سب سے عظیم مصیبت، سب سے بڑی مصیبت، ہر ائمہ کے اوپر مصائب آئے، مصیبتیں آئی ہیں، لیکن اگر ہم کہیں ایک مصیبت ایسی ہے، مصیبت تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ ایک امتحان کہیں، آزمائش کہیں جو آئی ہے، وہ یہ کہ 25 سال کی عمر میں امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ کم سن ترین ہمارے امام ہیں، نوے امام، 25 سال کی عمر، جوانی بالکل۔ جی جی، اس نے حالانکہ بہت ہی آپ نے کارنامہ انجام دیا۔ اور دوسری ہم اس مصیبت کو بڑی مصیبت کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ بعض مورخوں نے کہا کہ آپ کی شہادت کا سبب خود آپ کی شریک حیات بنی تھی، ام الفضل جو خلیفہ کی بیٹی تھی، یعنی اس کا اللہ وہ خود دشمن۔ اور یہ بہت بڑا انبیاء کا بھی امتحان ہوا، جناب اپنے عرض کیا جناب نوح، جناب لوط کی بیوی، ان کا بھی امتحان ہوا، امام حسن کی بیوی۔ اچھا یہ دیکھیں سوچنے کی ضرورت ہے، قرآن کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، بیوی تمہارے لیے باعث سکون ہے۔ یعنی اب اگر کسی کی بیوی ہی اس کی جان کی دشمن ہو جائے، چاہے امام حسن علیہ السلام ہو یا نوے امام ہو، آپ سمجھے قدرت کا کتنا بڑا امتحان لے رہی ہے۔ بہت بڑا امتحان تھا، بہت بڑی مصیبت تھی امام علیہ السلام کے گھر میں بھی، باہر بھی دشمن اور گھر میں بھی۔ شکریہ آقا، اگلا سوال۔ السلام علیکم جاوید بھیا اور مولانا صاحب، میرا ایک سوال ہے، کیا کربلا میں حضرت علی کے اور بھی کوئی بیٹے تھے حسن کے بغیر؟ اگر ہے تو ان کے مہربانی کر کے نام بتائیے، شکریہ۔ امیر المومنین علیہ السلام کے اور بھی فرزند تھے امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کربلا میں؟ جی ہاں، فرزند تھے امام علیہ السلام کے، الگ الگ لوگوں نے ذکر کیا ہے۔ اور ٹوٹل امام علیہ السلام کتنے فرزند ہیں اس میں بھی اختلاف، بعض نے کہا 16 تھے، بعض نے کہا 18 تھے، واللہ اعلم۔
بعض نے کہا کربلا میں 7 فرزند تھے، یہ طبری نے نقل کیا ہے، 7 فرزند امام علیہ السلام کے تھے، اور بعض نے کہا کہ نہیں 4 تھے، بعض نے کہا 5 تھے۔ جو مشہور تھا اس میں امام حسین علیہ السلام تھے، دوسرے حضرت عباس تھے، دوسرے جناب جعفر تھے، عبداللہ تھے، محمد تھے، ابوبکر تھے، عثمان تھے، 3 تو حضرت عباس کے بھائی تھے، یہ 4 ام البنین کے اولاد، 1 امام حسین، 5 باقی 2 کا ہے۔ کہا جاتا ہے ان میں سے کچھ ایسے تھے جو پہلا حملہ ہوا تھا، فرسٹ سبحان حملہ اللہ۔ جس میں 30-40 لوگ ایک ساتھ شہید ہو گئے تھے، جی اس میں یہ لوگ شہید ہو گئے جی تھے۔ بہرحال یہ ہے، لیکن ہم ان کا تو تاریخ یقین ہے، یہ امام حسین کا یقین ہے کہ حضرت عباس کا حضرت یقین عباس کا ہے، یقین کہ ان ان کے کے بھائی بھائیوں کا یقین یقین ہے، باقی کے لیے یقین نہیں ہے کچھ۔ شکریہ آغا، آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم، میں دلشاد حیدر بول رہا ہوں، لوگ پوری دہلی 91 سے۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی پیش امام مسجد کا جس کی نگاہ ٹھیک نہیں ہے اور اس میں بہت غلطیاں ہیں، جیسے کہ مطلب عورتوں کو غلط نظر سے دیکھنا، عورتوں کو اپنے پاس میں بٹھانا، جیسے یہ سب چیزیں ہیں، تو ان کے پیچھے ہماری نماز ہو سکتی ہے یا نہیں، اور میں ان کے بارے میں کسی اور سے بتا سکتا ہوں یا نہیں؟ ہمیں کسی پیش امام کے بارے میں پتہ ہے کہ اس کے اندر خدا نخواستہ کوئی عیب ہے، تو پہلی بات تو اس کے پیچھے نماز ہوگی یا نہیں، یہ دوسرے کیا کسی اور کو بھی ہم بتا سکتے ہیں اس کا عیب؟ دیکھیں یہاں کے اوپر کئی جہت سے جواب دیے جائیں گے، ایک جہت سے نہیں ہے۔ جی ایک تو فقہی مسئلہ ہمارے کے یہاں یعنی فقہ جعفری میں مسئلہ یہ ہے کہ فاسق و فاجر کے پیچھے جماعت نہیں، نماز بے شک امام کا عادل ہونا ضروری ضروری۔ ہے۔ عادل سے مراد یہ ہے کہ وہ گناہ کبیرہ نہ کرتا ہو، گناہ صغیرہ کی تکرار نہ کرتا ہو۔ اب مسئلہ یہ العدالت تعود بالتوبہ، اگر کسی سے کوئی گناہ ہو گیا ہے توبہ کرے تو عدالت اس کی واپس آ جائے گی، لیکن ماں داماد جب تک وہ اپنے گناہ پر مصر ہے تو اس وقت تک وہ فاسق فاجر ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی۔ ایک یہ تو فقہی مسئلہ ہے ہمارے۔ اب آتے ہیں یہاں کے اوپر، ایک صاحب زید ہے اور گناہ گار ہے، جیسا بھائی نے عرض کیا نامحرم کو دیکھنا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تو کیا اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ یہ شخص فاسق ہے، تو کیا ہم فاسق کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اب یہاں پر مسئلہ مثلا فقہی مسئلہ یہ ہے، مثلا ایک شخص ہے اس کو پتا اس نے کیا گناہ کیا، یہ زید کی مثال ہے، اس نے گناہ کیا، اسے علم ہے کہ میں گناہ گار ہوں، عدالت ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی اور وہ آ گیا نماز پڑھانے کے لیے، پیچھے والے لوگ اس کے نماز پڑھ رہے ہیں، کیا اس کی جماعت باطل ہو گئی؟ ان کی نماز صحیح؟ صحیح۔ اب انسان یقین کر لے کہ یہ امام جماعت فاسق ہے، ایک تو پہلی بات یقین ہونا چاہیے، جی صرف شک نہ، یقین ہونا چاہیے۔ دوسری بات اس بات کا بھی یقین ہونا چاہیے کہ اس نے توبہ نہیں کی۔ جی عدالت و تعود بالتوبہ، جی بے شک، گناہ کیا توبہ کر لی، آپ کو کیا پتا شاید توبہ کر لی ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے بہت اہم ہے، وہ جماعت رسپیکٹ اور احترام جماعت کو وہ بہت ضروری۔ دیکھیے اصل کو کبھی بھی ڈیمیج نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ اصل کی حفاظت کرنا، چاہے اس کے لیے قربانی کیوں نہ دینی پڑے، اسے نہیں ڈیمیج کرنا چاہیے۔ اصل کیا ہے؟ نماز جماعت جو اس کی عظمت ہے، جو اس کا پیغام ہے، نماز جماعت کی جو خصوصیات ہیں، وہ اگر نماز جماعتی چھوڑ دیا کیا اصل کو ڈیمیج کر دیا؟ یہ خطرناک ہے، یہ عادت چھوٹ جائے گی نماز جماعت کی، گھر میں نماز پڑھنے لگیں گے، بچوں کی نظروں میں جماعتی کوئی اہمیت نہیں، جب ابا گھر میں پڑھنا چاہتا جماعتی کوئی ویلو بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے شریعت نے کیا کہا؟ اگر تمہاری نظروں میں امام جماعت عادل نہیں ہے، ٹھیک ہے تم جماعت پڑھو، اپنے فرادہ کی نیت کر لو، فرادہ کی نیت کر لو نا، کوئی ضروری تو جماعت نیت کرے، ہوتا ہے ایسا ہی ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا، مثلا 1-2 جگہ کے اوپر گئے تو ان کی قرأت صحیح نہیں تھی، بالکل ہی صحیح نہیں تھی قرأت، فرادہ کی نیت کر لی، کیا کرتے جا کے؟ لیکن کیا ہماری ذمہ داری ہم یہ عیب بتائیں لوگوں کو، یہ امام جماعت جو ہے یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے، اعلان کریں مسجد میں، لوگوں کو بتائیں؟ پروردگار کیا ہے؟ ستار العیوب، امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کی حدیث، المومن لا یکون مومنا حتی یکون فی ثلاث خصال، مومن اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے اندر 3 باتیں نہ پائی جائیں، سنت من رب، سنت من نبی اور سنت من ولی۔ ایک رب کی سنت، ایک نبی کی سنت، ایک ولی۔ اور رب کی سنت کیا؟ کتمان و سر، چھپانا،
सत्तारुल यूब है परवरदिगार, वो ऐब के ऊपर पर्दा डालता है। तो हम किसी के ऐब को नहीं बयान कर सकते हैं, बल्कि पर्दा डालना चाहिए, छुपाना। हाँ, एक और जिम्मेदारी आ जाती है, वो अम्र बिल मारूफ की है और नहीं अनिल मुनकर की है। ये फरीज अदा करें जाकर, वो किसी भी जरिए से उस पेश नमाज को समझाने की कोशिश करें, भैया तुम मुसल्ले इबादत पर आते हो, इमाम की जगह खड़े हो, तुम्हारी जिम्मे, अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे तो अवाम का क्या होगा। लेकिन उसका वो करना कि ऐब से पर्दा हटाना, ये सही नहीं है। नमाज जमात का बाइकाट करना, ये सही नहीं। अगर यकीन हो तो, अगर शक और डाउट है तो फिर शक और डाउट की तब परवाह नहीं करनी चाहिए। नाज़रीन किराम, इसी के साथ जा रहे हैं बहुत ही मुख्तसर से ब्रेक पे, लेकिन आप कहीं नहीं जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं।